السلام عليك يا أبا عبد الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتم النبيين سفينا نبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك بقية الله إمام قائم إمام هادي إمام مهدي عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي حجت ابن حسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الشهر وفي كل شاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكينه أرضك طوعا وتمده فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على وبارك على صاحب الدعوة النبوة وسيلة الحيدرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وإمادة السجادية وشجاعة الباقرية والأسراء الكافرية والحسين القاسمية والهدى النزائية والزور التقائية والقوة النقابية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام مهدي عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا وللرسول إذا دعاكم ليحييكم. صلوات محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات بلند سلیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ انفال کی آیت نمبر 32 پارہ نمبر 9. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دیا کرو. توجہ کی عزیزان محترم محبان حیدر کرار. قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دیا کر. اور جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دیا کرو. وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. صلوات پڑھیں محمد. اللہ بتا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو حیات کا مالک اور خالق میں ہوں لیکن زندگی مصطفیٰ عطا کرے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے تو جواب دیا کرو. وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول پکارے تو جواب دیا کرو. وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. عزیزان محترم یہ روایت کی کتاب نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب روایت کی ہر معتبر کتاب میں یہ موجود ہے. اور حضرت عبید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہو صحابی رسولوں پر صلوات بھیجیں محمد. یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں ہر معتبر کتاب میں موجود ہے. حضرت عبید
صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پر گئے، آواز دی، اے عبید، کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ اے عبید، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عبید نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت پڑھی، پھر سرکار نے آواز دی، دوسری رکعت پڑھی، جب تیسری مرتبہ آواز دی تو تیزی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب چوتھی مرتبہ سرکار کا کہنا تھا، حضرت عبید کا نام لینا تھا، اے عبید، ادھر لینا تھا نام، ادھر آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ۔ صلوات پڑھے محمد کیا پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ، آقا مولا سنی تھی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید کا لقب رکھ چکے تھے، سید قرآن، یعنی قرأت کرنے والوں کا سردار۔ قرآن کی قرأت اس لہجے میں کرتے تھے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لقب رکھ چکا تھا، سید قرآن۔ اب جب سرکار نے کہا کہ کیا کر رہے تھے، کہا میں اللہ کی عدالت پہ کھڑا ہوا تھا، آپ پکار رہے تھے، میں کیسے جواب دے دیتا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ جب لقب ہی سرکار نے رکھ دیا ہو سید قرآن، اس کے بعد یعنی قرأت کرنے والوں کے سردار، اس کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ اس کا رسول پکارے تو جواب دیا کرو، بدلے میں وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی جب اللہ اس کا رسول آواز دے تو نماز توڑ کر جانا ہے، نماز چھوڑ کر جانا ہے۔ جب تمہیں اللہ اس کا رسول پکارے تو نماز کو توڑ کر جانا ہے۔ تو عزیزان محترم، چاہے جس بھی عالم میں ہو، جب اللہ اس کا رسول پکارے، جس عالم میں ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، جس بھی عالم میں ہو، جب اللہ کا رسول تمہیں آواز دے تو تمہیں لبیک کہنا ہے۔ تو نتیجہ تو قرآن دے رہا ہے نا میرے دوستو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں پکارے تو اطاعت رسول کی کرنا ہے۔ گویا میری عبادت بھی کر رہے ہو تو اسے چھوڑ کر اطاعت رسول کرنا ہے۔ نتیجہ تو قرآن دے رہا ہے نا کہ اگر اللہ کے سجدے میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، اس کے سجدے میں ہو تو اللہ کو محبوب، اس کے محبوب کی اطاعت ہے۔ یعنی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں تو جس بھی عالم میں ہو، چاہے سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، جیسے ہی اس کا رسول آواز دے فوراً لبیک کہنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو فیصلہ ہو گیا نا۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو، عبادت بھی کر رہے ہو، اس کا محبوب آواز دے تو فوراً لبیک کہنا ہے۔ توجہ کریں عزیزان محترم، میرا سجدہ چھوڑنا ہے تو چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دینا، لیکن میرے رسول کی اطاعت ضروری ہے، میرے محبوب کی اطاعت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اہل سنت کی معتبر کتاب میں الحکم والعلا میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں، گویا وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کر اسے جانا ہے، اور جب واپس آئے گا تو جتنی رکعت ادا کیا ہے اس کے آگے سے نماز ادا کرنا ہے۔ تو مطلب سمجھا آپ نے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر رسول کی بارگاہ میں، رسول کی اطاعت میں، اتنی دیر آپ نماز میں ہی تھے۔ صلوات بھیجیں جس کنڈیشن میں سرکار بلائیں فوراً لبیک کہنا، فوراً اطاعت رسول میں پہنچ جانا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی عالم میں آپ کو پکاریں، آپ کو نماز چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر رسول کی آواز میں لبیک کہنا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد عزیزان محترم، فیصلہ ہو گیا، اگر عبادت چھوڑنی پڑے تو
چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ میرے محبوب کی اطاعت پہلے ضروری ہے، میرے حبیب کی اطاعت پہلے ضروری ہے۔ جب وہ بلائے گا تو پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب اللہ اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دو، اور جواب دو گے تو وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں زندگی دے گا، جب وہ تمہیں بلائے گا تو وہ زندگی عطا کرے گا۔ میرا حبیب سے اتنا پیار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کو اتنی ضروری ہے، اتنا پیار کہ اپنا سجدے کو معاف کر دے رہا ہے، اپنی عبادت کو رد کر دے رہا ہے، اپنی عبادات کو کنارے کر دے رہا ہے، لیکن حبیب کی اطاعت اتنی ضروری ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جب بلائے تو پھر زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ میرے سجدے کو چھوڑ کر جانا پڑے، تو جانا ہے تمہیں، تو وہی رسول فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ کیا آپ نے عزیزان محترم، اب تک یہ حدیث آپ کے دماغ میں ہوگی اور یہ لکھی ہوئی بھی ہے کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ آپ کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین ہے اور حسین رسول سے ہے، یہی ہے نا۔ اب آج آپ کے سامنے ایک اور بات سماعت کرتا ہوں۔ من جو ہے وہ جز کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ جز کے لیے۔ اگر یہ جز کہہ دیا جائے، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں عزیزان محترم، جیسے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، تو اگر جز کہا جائے گا تو یہ بات تو سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین ہے، لیکن حسین سے رسول ہے، حسین سے رسول ہے، ناقابل بات ہے نا۔ عزیزو فیصلہ کیا کرو، مرتبے میں بھی بڑھے، رشتے میں بھی بڑھے، پھر اللہ کا حبیب ہے۔ تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا عزیزان محترم، ترجمہ یہ ہوگا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے نہیں۔ اب جو رسول ہے وہ حسین ہے، تو جیسا جیسا اللہ کا نبی ویسا ویسا حسین، جو نبی وہ حسین ہے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ جیسا جیسا نبی ویسا ویسا حسین۔ مالک تو نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی اللہ اس کا رسول پکارے تو فوراً جواب دیا کرو، وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، تو نبی کے پاس جاؤ گے تو زندگی ملے گی، اور جب حسین کے پاس جاؤ گے، کیا ترجمہ کیا میں نے کہ جیسا جیسا نبی ویسا ویسا حسین۔ تو اب عزیزان محترم، یہ کہنے والوں کو کہنے دیجیے گا کہ یہ سیاحوں کی علامت ہے، ادا خانہ بنانا، علم اٹھانا، تازیہ اٹھانا، جھولا سجانا، تازیہ اٹھانا، احترام میں علم کے سامنے سر کو جھکانا، چومنا، یہ کہنے والوں کو کہنے دیجیے گا، کیونکہ یہ علامتیں زندہ ہونے کی ہے۔ حسین زندگی دیتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 34 میں کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے تو جواب دیا کرو، بدلے میں وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ تو جیسا جیسا نبی ویسا ویسا حسین۔ اگر رسول زندگی دے رہے ہیں تو حسین بھی زندگی دے رہے ہیں، تو یہ زندہ ہونے کی علامت ہے، عزاداری بیداری ہونے کی علامت ہے، بیداری عزاداری ہونے کی علامت ہے۔ تبھی تو کیا خوب کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
زندگی ہے تو حسین زندوں کو عطا فرما رہے ہیں، جو رسول زندوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کہہ رہا ہے کہ جواب دو، وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ بھائی توجہ کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جواب دو، وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ تو زندہ تو ہے، پھر کون سی زندگی رسول خدا عطا فرمائیں گے؟ تو تم نے سنا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسی زندگی نبی نے حسین منی کہہ کر بتایا۔ کیسی زندگی؟ حسین منی کہہ کر بتایا۔ اس زندگی میں مانوی ابدی زندگی ہے جو اس کے حسین سے بھرپور ہے، ساری زندگی حسین سے محبت، ایسی زندگی عطا فرمائیں گے۔ لوگ آئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم پروردگار عالم سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ قرآن کی فوراً آیت آ گئی، توجہ چاہتا ہوں، سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ توجہ چاہتا ہے، حبیب ان سے کہہ دو، اے حبیب ان سے کہہ دو، اگر تم میری مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ فوراً آیت آ گئی، توجہ چاہتا ہوں، یعنی اگر تقویٰ اختیار کرنا ہے تو اس کے حبیب سے محبت کرنا پڑے گی۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو اتباع رسول کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ بغیر اپنے حبیب کے بات ہی نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، قرآن اٹھا کر دیکھیے، بغیر اپنے حبیب کے کچھ تذکرہ کرتا ہی نہیں ہے۔ جس نبی، عزیزان محترم، دنیا کیا ہے، جیسے جیسے نبی آئے، کسی نے آج تک یہ نہ کہا کہ میں آدم کے جیسا ہوں، کسی نے آج تک یہ نہ کہا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ جیسا ہوں، کسی نے آج تک یہ نہ کہا کہ میں عیسیٰ ابن اللہ جیسا ہوں، کسی نے آج تک یہ نہ کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ جیسا جو سب کا سردار ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب کا پیارا ہے، اور اللہ کا اتنا پیارا ہے کہ اپنی عبادت کو بھی رد کر دیتا ہے، اپنے سجدے کو بھی ہٹا دیتا ہے کہ پہلے میرے رسول کی اطاعت کرو۔ صلوات دیتے ہیں۔ نہ آدم جیسا، نہ ابراہیم جیسا، نہ موسیٰ جیسا، نہ عیسیٰ جیسا، سیدھا کہتے ہم مصطفیٰ جیسے۔ نعوذ باللہ، ارے پہلے ان کے غلام کے جیسے تو بن کے دکھاؤ، ان کے امتی جیسے ہی بن کے دکھاؤ۔ عزیزان محترم، ہر شے کائنات میں میرے نبی کے صدقے میں بنی ہے، پوری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ ہر شے کہہ دیجیے عزیزان محترم، حبیب اگر تمہیں تمہاری اطاعت کرے تو ان سے کہہ دو، حبیب اگر تمہاری اطاعت کرے تو ان سے کہہ دو۔ تو حبیب کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حسین سے محبت ہو۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ یہی ہے نا؟ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے۔ محبوب کی محبوب چیز سے دو گانی محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے حبیب سے محبت ہو جائے، اس کی اتباع کر دیا جائے، یقین جانیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے دو گانی محبت کرنے لگے گا۔ پتہ چلا کہ حبیب سے محبت کرتے ہو، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایسا ہی نا عزیزان محترم، اگر مصطفیٰ کی اتباع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو پتہ چلا اتباع نبی کی، محبت خدا کی، اتباع نبی کی، محبت خدا کی، اور محبت رسول کی، محبت حسین کی۔
عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں، منع میں نے نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اتباع رسول، جو نبی دے اسے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، جہاں کے لیے منع کر دے تو رک جاؤ۔ اتباع رسول کا فیصلہ یہی ہے نا، جس سے نبی روک دے رک جاؤ، جس سے منع کر دے رک جاؤ، اور جو دے اسے لے لو۔ جس نبی کی محبت وہ اللہ کا محبوب ہونا قرار پایا ہے، وہی نبی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین سے محبت ہے۔ وہی نبی، وہی اللہ کا حبیب تو فرما رہا ہے کہ مجھے حسین سے محبت ہے، جس کے لیے یہ کہا نبی خدا نے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی حسین سے محبت کرو جیسے میں محبت کرتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں تو مصطفیٰ ہر محب حسین کو، نبی خدا ہر محب حسین کو محبوب الہی بنا دیتے ہیں، محبوب کا محبوب، محبوب الہی۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا دوستو، یہ میرے نبی کی شان ہے، کوئی نبی نہیں میرے نبی کے جیسا، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں میرے نبی کے جیسا۔ جو نبی کی آواز، اب ایک مرتبہ آواز آئی کہ موسیٰ نالین اتار کر آنا، قرآن میں ہے کہ نالین اتار کر آنا۔ اب کئی لکھنے والوں نے لکھ دیا شاید موسیٰ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ جو نالین پہنے تھے شاید وہ پہننا جائز نہ ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی، اسے یہ بھی نہیں پتا۔ عزیزان محترم، مسئلہ نالین کا نہیں تھا، مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا تھا۔ ایک مسافر چلا، جب چلا پہلا آسمان عبور کیا، دوسرا آسمان عبور کیا، تیسرا آسمان عبور کیا، چوتھا آسمان عبور کیا، پانچواں آسمان عبور کیا۔ جب پانچواں آسمان عبور کیا، عرش اعظم آ گیا۔ قرآن کہتا ہے عرش عظیم ہے، عرش مجید ہے، عرش کریم ہے۔ اتنی تعریف قرآن میں عرش کے لیے لکھی ہے۔ اب جیسے ہی عرش اعظم پہ پہنچے ہیں اللہ کا حبیب، نالین اتارنے لگے، فوراً آواز آئی نالین نہیں اتارنا، میرے عرش کو نالین کے غبار سے محروم مت کرنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، صلوات پڑھے محمد والے۔ میرے عرش کو اپنی نالین کے غبار سے محروم مت کرنا میرے حبیب۔ توجہ کی، عرش کو قرآن میں مجید بھی کہا گیا، کریم بھی کہا گیا، عظیم بھی کہا گیا۔ قرآن میں عرش اعظم کو مجید بھی کہا گیا، کریم بھی کہا گیا، عظیم بھی کہا گیا۔ عرش اعظم ہے، عرش اعظم کے اوپر نالین مصطفیٰ، تو اب نالین مصطفیٰ عظیم ہو گئی، کریم ہو گئی، مزید ہو گئی۔ نالین مصطفیٰ کے اوپر پاؤں سرکار رسالت ماں کے، پاؤں کے اوپر پنڈلی، پنڈلی کے اوپر ران، ران کے اوپر بدن، بدن کے اوپر کاندھے، اور کاندھے کے اوپر کریم ہے۔ کون کریم ہوا؟ ایسے نہیں عزیزو، کاندھوں پہ سوار ہے حسنین کریمین، ادھر امام حسن، ادھر امام حسین، کبھی زلفے ادھر، کبھی زلفے ادھر، واللیل زلفے حسنین کے ہاتھ میں ہو۔ اب یوں ہی نہیں سنے، پھر کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، عزیزان محترم میرے ساتھ رہیے گا، بڑا لطف آئے گا۔ یقین جانیے اللہ کے رسول کی معراج ہوئی ہے، حسین کی بھی معراج بتاؤں گا، اور اس پر سے ازا کی بھی معراج بتاؤں گا۔ عزیزان محترم
میرے ساتھ رہیے گا. نانا کہتے ہیں اے میرے لالو فیصلہ کر لیجئے جانا کدھر ہے, ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. حسن بولتے ہیں ادھر نانا, حسین بولتے ہیں ادھر نانا. پہلا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس. پتا ہے نا آپ کو؟ اب اللہ کا حبیب نماز میں کھڑا ہوا ہے, ذہن میں آیا کہ اب کعبے کو قبلہ بنا لیا جائے. اتنا خیال آنا تھا. آیت نمبر 144 اللہ نے فوراً سورہ بقرہ میں آیت نمبر 144 نازل فرمایا, جبریل جاؤ فوراً میرے حبیب سے کہو میں سمجھ گیا آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کا چہرہ کیا چاہتا ہے. میں سمجھ گیا اے میرے حبیب, ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا, ہم نے قبلے کو ادھر موڑ دیا جدھر تیری رضا ہو. رضائے الہی, توجہ کریں, رضائے الہی نبی کا موڑنا ہے. ادھر حسنین موڑ رہا ہے, ادھر حسین موڑ رہا ہے, سلطہ نہیں موڑ رہے, رضائے خدا کو موڑ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. میرے حبیب ہم نے تیرے چہرے کو پڑھ لیا, ادھر موڑ دیا جدھر تیری رضا ہو. تو نبی کا مڑنا رضائے الہی. حسنین کریمین اللہ کے حبیب واللیل زلفیں ہاتھوں میں لے کر زلفیں نہیں موڑ رہے, رضائے الہی کو کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. توجہ کیجئے, حسین کہاں ہے؟ کانوں پہ. واللیل زلفیں ہاتھوں میں ہے. توجہ کیجئے گا, ہر معتبر حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا علی ان سے افضل ہے. فتح مکہ میں آئیے, اللہ کا حبیب کھڑا ہوا ہے اور کانوں پہ علی کھڑے ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, حسنین کانوں پہ, علی کانوں پہ. اب مجھے بتائیے محدث دہلوی میلاد النبوت صلوات پڑھیں. ہر ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے رسول خدا کے کاندھوں پہ, ایک کاندھے پہ مہر نبوت اور ایک کاندھوں پہ, یعنی ایک کاندھے پہ کلمہ لکھا ہوا تھا اور ایک کاندھے پہ آیت لکھی ہوئی تھی, اور اسی کاندھوں پہ حسنین سوار ہے, انہی کاندھوں پہ علی کھڑے ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, آپ فکر آ گئے ہوں گے, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول سے زیادہ بارہ بھی نعوذ باللہ, نہ میری اتنی اوقات ہے نہ میری اتنی مزاج ہے. توجہ چاہتا, میں نے بابو بھائی سے کہا قرآن لے کر آئیے, میں نے ارواز سے کہا قرآن لے کر آئیے. ایک قرآن بابو بھائی نے لے کر آیا, ایک قرآن ارواز لے کر آیا. میں نے اسی ممبر پر قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیا اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ارواز قرآن لے کر آیا تھا اس کا مرتبہ بڑا ہے کہ جو بابو بھائی لے کر آئے تھے اس کا مرتبہ بڑا ہے. آپ کہیں گے قرآن قرآن ہے بھائی, قرآن کے اوپر قرآن رکھا ہے, نبی کے اوپر قرآن ہے, نبی کے کانوں پہ قرآن ہے, نور کے ممبر پر قرآن رکھا ہوا ہے, نور کے اوپر نور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر قرآن ہی رکھا ہوا ہے, نور ہی رکھا ہوا ہے. کانوں پہ علی نہیں, نور سوار ہے. علی نہیں, قرآن کے اوپر قرآن ہی رکھا ہوا ہے, اسے قرآن ہی کہا جائے گا. مولا حسین کے چند فضائل, اس کے بعد میں اپنی منزل پہ آ جاؤں گا. کیا کروں, آج کی مجلس پڑھنا ہی اس انداز میں تھی. میں چاہتا تھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حسین تک لے آؤں. عزیزان محترم, کو حسین, اب جب حسین دنیا پہ تشریف لائے گا, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آقا حسین اس دنیا میں کس تاریخ کو آئے تھے, 3 شعبان کو. اب جب 3 شعبان کو مولا حسین کی پیدائش ہوئی, میں مولا کی ولادت نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن فضائل بتا رہا ہوں.
وہ فضائل جو رسول اللہ نے خود بیان کیے ہیں۔ اب جب 3 شعبان کو مولا حسین کی پیدائش ہوئی، سارے لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے۔ جو فرش والے تھے فرش والے سے ہی عرش والے بھی آ رہے تھے، مسلسل ملائک آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ فطرس بیٹھا دیکھ رہا ہے، جبریل سے کہا اے آقا، سردار تھا نا جبریل، اے آقا بتائیے جاگ آ رہے کیا قیامت آ گئی؟ اتنی تعداد میں فرشتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، قیامت آ گئی؟ نا، قیامت نہیں، قیامت سے بچانے والا آ گیا، کریم اہل بیت آ گیا ہے، قیامت میں نجات دلانے والا آ گیا ہے۔ صلوات پڑھیں کیا مجھے لے کر چلو گے اس بارگاہ میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں، پروردگار سے خطا کی سزا ملی ہے، پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ فطرس ہے، جبریل نے اپنے پروں پہ فطرس کو بیٹھایا، بارگاہ رسالت معاف پر لے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ فطرس ہے، اللہ نے ان کے پر کاٹ دیے ہیں، اب کیا چاہتے ہو؟ میں سفارش لے کر آیا ہوں، اسے شفا عطا فرمائیے۔ یہ کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ توجہ کرنا چاہتا ہوں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ توجہ کی، یہی تو فضائل ہے حسین کے عزیزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہ کیا کہ حسین کا ہاتھ فطرس کے سر پہ رکھ دیتے، حسین کا ہاتھ رکھوا دیتے؟ نہ، کہا حسین کے جھولے سے مس کر لو۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم علی اصغر کا جھولا کیوں نہیں مانتے ہیں، یہ سنت رسالت معاف ہے کہ جو بھی حسین سے منسوب ہو جائے شفا بخش ہو جاتی ہے، اس لیے ہم جھولا اٹھاتے ہیں، جھولا بناتے ہیں، کیونکہ یہ منسوب ہے امام حسین سے، یہ سنت رسالت معاف ہے عزیزو۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا کہ جو لکڑی بھی میرے حسین سے منسوب ہو جائے نا وہ کتنی معتبر ہو جاتی ہے، شفا بخش ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی لکڑی سے فطرس کو لگایا گیا جھولے سے، پر واپس آ گئے۔ اب فطرس پرواز کر رہا ہے اور پرواز کرتے کرتے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ ارے جس کو عذاب ملا تھا اس کو حسین نے تعریف کے قابل بنا دیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ حسین نے اسے تعریف کے قابل بنا دیا، جسے عذاب ملا تھا حسین نے اسے تعریف کے قابل بنا دیا۔ تو توجہ کیا آپ نے یہاں عزیزو، لاکھ گناہگار صحیح، لاکھ خطا کار صحیح، اگر حسین کے بن جاؤ، حسین کے ہو جاؤ، یقین جانیے حسین بھی تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ اہل بیت کریم اتنے کریم ہیں وہ تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ یہ وہ حسین ہے، ایسا میرا حسین ہے کہ 14 میں بھی یکتا ہے، 14 میں بھی اکیلا ہے میرا حسین۔ زیارت پڑھتے ہیں نا، زیارت کے جملے ہیں کہ یکتاؤں کے یکتا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ میرا مولا حسین عرش پہ وہ لا شریک، فرش پہ یہ لا شریک، عرش پہ وہ لا شریک ہے، فرش پہ یہ لا شریک ہے۔ قریب اتنے قریب، جمال کے جسے دیکھتے ہی بنتا ہے کمال، وہ کمال پر کمال ہو۔
अज़ीज़ान मोहतरम, खानवादा अहले बैत जिसकी तारीफ बयान नहीं की जा सकती, एक से बढ़कर एक, जिसका कोई सानी नहीं, जिसके कोई सानी नहीं, लेकिन उन बेसानियों में भी जिनके सानी नहीं है उसमें भी हुसैन लाशरीक है, हुसैन यकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जरूर जरूर आपको इल्तिजा करता हूँ मेरे दोस्तों, आज इस मिंबर पे और अल्लामा साहब इस मिंबर पे जलवा फरोज होंगे, आप इमाम हुसैन के जिक्र से मार्फत हासिल करिए। ये अय्याम रज़ा के दिन, ये 10 दिनों अपने आप को फरोख्त कर दीजिए हुसैन के लिए, बेच दीजिए हुसैन के लिए, अपने आप को हुसैन की बारगाह में बेच दीजिए। जब चीज कोई बिक जाती है ना, फिर आपका कुछ नहीं मिलता, जो कुछ है हुसैन का है। इल्तिजा ये है मेरे दोस्तों, आप जितने भी गरीब, कितने भी गरीब, लेकिन इल्तिजा इस मिंबर से ये दे रहा हूं कि अपने घरों पे छोटा सा अज़ाखाना जरूर बनाए। पता है क्यों? ताकि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर के लोगों को पता ये चले कि तुम मौला हुसैन से मोहब्बत कितनी करो। वो बच्चा जो अभी कुछ भी नहीं जानता, अगर वो एक छोटा सा अज़ाखाना देखेगा तो वो जरूर तुमसे सवाल करेगा, बाबा ये कौन है, ये कौन है, ये क्यों चांद दिखने के बाद अब अज़ाखाना सजा लेते हैं, ये घर पे ऐसा क्यों बना लेते हैं, ये टुकड़ा हुसैन का क्यों लगा लेते हैं। जब वो सवाल करेगा तो आप जवाब देंगे, हुसैन से तवस्सुल हासिल करेंगे, हुसैन से मोहब्बत मिलती जाएगी। यकीन जानिए अज़ीज़ों, अगर वो बच्चा हुसैनी बन गया ना तो फिर दुनिया उसे नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो, निस्बत पक्की हो। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले एक बार और बुलंद तरीके बस अजीजों, जैसा जैसा अल्लाह का हबीब वैसा वैसा हुसैन, जैसा जैसा नबी वैसा वैसा हुसैन, जैसा जैसा नबी वैसा वैसा हुसैन। नाना को भी मेराज हुई, हुसैन को भी मेराज हुई। बस इसके बाद मैं अपनी मंजिल पर आ जाऊंगा। यही पैगाम था मेरे दोस्तों आज का कि हुसैन से इतना ताल्लुक बना लीजिए, इतना राब्ता बना लीजिए कि आपकी नस्लों तक कायम रहे। अजीजों, अब मैं हुसैन की मिराज बताकर अपनी मंजिल पर आता हूँ। नबी खुदा यानी हुसैन के नाना की मिराज तो आपको पता है। हुसैन की मिराज कब हुई कि हुसैन अभी कुछ दिनों के थे। सैयदे कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैन को अपनी गोद में लिए हुए थोड़ी देर के बाद हुसैन को झूले पे लिटा देती हैं कुछ काम के लिए, ताकि कुछ काम से फारिग हो जाए। अब लिटाकर हुसैन को झूले पे अभी आते ही है कि हुसैन की आवाज आना बंद हो जाए, यानी हुसैन की कोई आवाज नहीं आ रही। जनाब ज़हरा पलट कर आती है हुजरे पर, देखी कि हुसैन झूले पे मौजूद नहीं, तड़प जाती है। माँ तो माँ होती है ना, और माँ वो भी जनाब ज़हरा जैसी और बेटा भी हुसैन जैसा। अजीजों, जब हुसैन नजर नहीं आते फौरन दौड़कर जाती हैं अली के पास। या अली, हुसैन को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, अभी तो मैंने अपने हाथों से लिटाकर आई हूँ। अब तड़प जाती हैं, अश्कबार हो जाती हैं, ढूंढती हैं, तलाश करती हैं कि कौन हुसैन को लेकर चला गया। इतने में नाना, इतने में बाबा तशरीफ लाते हैं। बाबा देखते हैं कि जनाब ज़हरा की आंखों पे आंसू हैं। क्या हुआ बेटी? कहा हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं। इतना पूछना था कि जिब्रील आ गए। कहा ऐ आका, ऐ मौला, खैरियत से है हुसैन, घबराइए नहीं, आपको भी सलाम और जनाबे सैयदा को भी सलाम। जब दोनों को सलाम पेश कर ये कहा कि खैरियत से हुसैन, तो अब जनाबे ज़हरा कहती जिब्रील हुसैन है कहाँ? मैं माँ हूँ, मेरा दिल तड़प रहा है, हुसैन कहाँ है? अब
اب جب یہ کہا نا تو جبریل کہتے ہیں حسین تو عرش اعظم پر ہے، اللہ نے طلب کیا ہے، کہا کیوں حسین کو بنا خبر کیے لے گئے؟ جب نانا کو معراج ہو گئی، ادھر حسین کی معراج ہے، حسین کو کیوں لے گئے؟ کہاں جو کائنات کو تھامے ہوئے ہیں وہ فرشتے ابتدا کر رہے ہیں، پروردگار سب نے حسین کی زیارت کر لی، ہم بھی تو تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جا جبریل میں بھی تڑپ رہا ہوں، حسین کو لے آ۔ یہ کہنا تھا کہ حسین کو جبریل واپس لے کر آ گئے۔ سلام ہو خانوادہ سیدہ زہرا پر، سلام ہو جناب ابو طالب کے گھرانے پر۔ عزیزو، ان کے فضائل، مناقب، شان بیان کرتے کرتے زندگی تمام ہو جائے گی، یہ دنیا بھی تمام ہو جائے گی، لیکن ان کے مناقب، ان کے فضائل ختم ہونے والے نہیں۔ حسین دوسرے رسول کے سوار ہونے والے، حسین رسول کے پشت پر سوار ہونے والا۔ عزیزو، حسین کی گود میں، گود کے پالے جب ایک ایک کر آسورے کے روز جا رہے ہیں، حسین خیموں کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ حسین کو فکر یہ ہے کہ میرے باپ میری بہن زینب کی چادر کو، میری بہن کلثوم کی چادر کا حفاظت کرنے والا کون؟ عزیزو، چاند رات ہے رب، پتہ ہے جب یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، جناب سید سجاد امام زین العابدین کے جندے کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ جو چاند نہ بھی دیکھے ہوں انہیں خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سید سجاد کے گریے کی آواز بتا دیتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام شوگوار لباس پہن لیتے تھے، آستینوں کو الٹ کر رکھتے تھے، گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہوتا تھا، پوچھنے والے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یقین ان کی کوئی قیمتی شے ان سے جدا ہو گئی۔ امام علی رضا علیہ السلام محرم کا چاند دیکھتے ہوئے مجلس برپا کرتے تھے، فرش اعلیٰ بچھاتے تھے، دیبر اور ان کے غلاموں میں جو بھی شاعر تھے ان کو بلاتے تھے، خود فرش پہ بیٹھتے تھے، نوحہ خان کو، مرشد خان کو ممبر پر بیٹھاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ میرے بابا کا مرثیہ سناؤ، ہمارے بابا حسین کا نوحہ ہمیں سناؤ۔ مرثیہ خان مرثیہ پڑھتا تھا، سارو قطار امام رضا علیہ السلام رویا کرتے۔ یہ اہل بیت کے عزیزوں، اتنی محبت تھی انہیں، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ تو ائمہ معصومین تھے، کیوں نہ ہو حسین سے محبت، اولاد جو یہ حسین کی تھی۔ اہل بیت کا ہر فرد غمخوار ہوتا ہے ان دنوں، اور یہ 10 دنوں عزیزوں شکر ادا کیا کرو پروردگار کا، یہ تمہیں 10 دن عطا فرما دے۔ نہ جانے کتنے لوگ جو گزشتہ سال مر گئے اور انہیں یہ دن نصیب نہ ہوئے۔ عزیزو، یقین جانیے یہ 10 دن حسین کی عزاداری کی، یہ قیمتی سے اس دن جب قیامت کا روز ہوگا نا، اس دن تمہیں خبر ہوگی، جو یہ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہوگا، تب تمہیں اس کی قیمت خبر ہوگی، تب تمہیں ان ایام عزا کے دن کی پتہ چل جائے۔ عزیزو، آج میں اس سپاہی کی شہادت بیان کرتا ہوں جو چند وقت ہی حسین کے ساتھ گزارے،
جناب حر علیہ السلام عزیزوں حر اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں، ادھر سے ادھر، اور ادھر خیمہ اہل بیت سے، خیمہ حسین سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش کی آواز آ رہی ہے۔ یہ آواز حر کے کانوں پہ بار بار ٹکرا، ساری رات حر تڑپتے رہے یہ آواز پہ، ادھر سے ادھر خیموں میں۔ اب جب صبح ہوئی، صبح جناب علی اکبر کی اذان کانوں پہ، حر تڑپ گئے، جا کے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، میں جانتا ہوں جناب زہرا کی عظمت کو، میں جانتا ہوں خاندوادہ رسالت کی عظمت کو، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جناب حر کا سجدہ پاک تھا۔ فوراً پہچان گئے، تڑپ کر کھڑے ہوئے، بیٹے سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں جنت کی جانب۔ جب یہ کہا بیٹے نے بھی کہا بابا مجھے کیوں جہنم میں چھوڑ کر جا رہے ہو، میں بھی چلتا ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے جانے لگے تو ساتھ میں غلام بھی ساتھ ہو گیا۔ عزیزو جب یہ جا رہے تھے ادھر آگے بڑھتے ہی اب جناب حر کہتے ہیں کہ بیٹا اس رومال سے میرے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو۔ آنکھوں پہ پٹیاں کیوں بابا؟ تو اب مجھے شرم آتی ہے جناب زہرا کی بیٹیوں سے، میں نے ہی سب سے پہلے انہیں روکا تھا، میرے ہی وجہ سے یہ قافلہ ٹھہرا، میں گناہگار ہوں بیٹا، مجھے شرم آتی ہے حسین کے سامنے جانے سے۔ اب ایک کپڑا دیا، کہا بیٹا اس سے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو۔ بابا ہاتھوں کو کیوں؟ میں قیدی بن کر جانا چاہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے حسین کے سامنے جانے سے، میں حسین کا خطا کار ہوں، میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میری وجہ سے بیویوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اب حر آنکھوں پہ پٹی ہاتھوں کو باندھے ہوئے ادھر سے چلے، ساتھ میں بیٹا ساتھ میں غلام، اور ادھر حسین دیکھ رہے تھے، آواز دی عباس جلدی آؤ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، علی اکبر تم بھی آؤ ہمارے مہمان آ رہے ہیں۔ کہا چلو مہمانوں کے استقبال کے لیے حر آ رہا ہے، استقبال کے لیے عباس تم حر کا استقبال کرنا، علی اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، اور میں حسین حر کے غلام کا استقبال کروں گا۔ صدا کرنا عزیزو ادھر عباس آگے بڑھے، بڑھ کر جناب حر کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے پٹی کو کھولنا تھا کہ آنکھوں مارے سلم کی آنکھوں کے نیچے کر لیے۔ کہا عباس آقا عباس آپ نے پٹیاں، کہا میں شرمشان ہوں، حسین کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ہاتھوں سے رسیاں کھولی، رسیاں کھولنے کے بعد ادھر حسین غلام کا استقبال کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، علی اکبر حر کے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ عباس حر کو حسین کے سامنے لے کر جاتے ہیں، حر نے حسین سے نگاہیں نہیں ملائی، قدموں کو دیکھا اور فوراً قدموں میں گر گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا معاف کرنا، اے زہرا کے نام میری وجہ سے آج سیدہ ساتھیوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، میری کانوں پہ العطش کی آواز آ رہی ہے، اے آقا حسین کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اے سیدہ زہرا کے لاڈلے، اے نبی خدا کے نوازے، میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے بھی معاف کیا۔ یہ کہنا تھا کہ علی اکبر دوڑ کر آئے، کہا حر پھوپھی اماں سلام کہہ رہی ہے، یہ سننا تھا۔ اور کہتے آئے ہو کہ اب آقا ذاتیہ
اے خدا یہ کیسا دن دکھایا اہل بیت کو کہ اب شہزادیاں بھی غلام کو سلام بھیج رہی ہیں. یہ کہنا تھا جناب حر کو اب اجازت طلب کرتے ہیں مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو ایک التماس ہے. کیا حر کا سب سے پہلے میں جاؤں گا, سب سے پہلے میں قربانی پیش کروں گا, میں سرخرو ہوں گا بارگاہ رسالت ماں میں. کہا حر اگر ایسی بات ہے تو نانا تو ہمارا مہمان ہے. حر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ جو تجھے پیش کرے. حر تو ہمارا مہمان ہے, ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ تجھے پیش کرتے. انہوں نے کہا نا آقا پانی کا نام مت لینا, پانی میری وجہ سے بند ہوا. میں نہ آپ کا قافلہ روکتا, میں نہ آپ کو روکتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا ہوتا. مولا پانی کا نام نہ لیجیے, مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے بچوں کی آواز میرے کانوں پہ گونجتی ہے. مولا بس اجازت دے دیجیے. ادھر اجازت لی, اب ادھر اجازت دے کر حر چلتے ہیں. چلنا تھا کہ حر کا بیٹا آیا, کہا بابا آپ کہاں, میں پہلے جاؤں گا. کہا ایسی بات ہے علی. اب جناب حر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ. اب حر کا بیٹا میدان جنگ میں گئے, پانی پی کر جو آیا تھے نا, توجہ چاہے جاؤ عزیزو, حر کا بیٹا پانی کیونکہ ادھر سے آ رہے تھے نا, 3 دن کے پیاسا نہیں تھا. وہ جنگ لڑی کہ دیکھتا ہی بن رہا تھا. ادھر حسین کہہ رہے تھے بابا, ادھر عباس کہہ رہے تھے بابا. وہ جنگ لڑی عزیزو. ایک مرتبہ ظالم نے گرز مار دیا حر کے بیٹے پر. حر کے بیٹے کے سر پہ گرز لگنا تھا. حر کا بیٹا گھوڑے سے نیچے آیا, سواری سے نیچے آیا, آواز دی بابا میری خبر لیجیے, بابا میری مدد کیجیے. ادھر حر دوڑے تیزی سے دوڑنا تھا. جا کے دیکھا کہ مولا حسین کے جانوں پہ حر کے بیٹے کا سر, ہاتھوں کو جوڑا. مولا غلاموں کی اتنی خدمت, آقا ہماری یہ قسمت کہا تھی کہ سیدہ زہرا کے لال کے جانوں پہ میرے بیٹے کا سر ہو. مولا حسین کہتے نہ حر, جوان بیٹے کا لازا بوڑھا باپ نہیں اٹھانا. تو لازا نہیں اٹھائے گا. ادھر ادھر بس میں نے پڑھ لیا مجلس جملہ آپ کے حوالے, رو نہ رو تمہاری اپنی مرضی, لیکن یقین جانو عزیزو چاند رات آ چکی ہے. سیدہ زہرا آپ کے خانے میں مہمان ہے. بی بی کچھ طلب نہیں کرتی, حسین کا پرزہ لینے آتی ہے. زینب کچھ اور دیکھنے نہیں آتی, حسین کا پرزہ لینے آتی ہے. سکینہ کچھ اور نہیں دیکھتی, اپنے بابا کا پرزہ لینے آتی ہے. ادھر حسین نے کہا نہ ہو لازا تم نہیں اٹھاؤ گے, جوان بیٹے کا لازا بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا. حسین نے لازے کو اٹھایا, لے کر چلے. ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں مولا آپ نے حر کے بیٹے کا لازا اٹھا لیا, لیکن جب علی اکبر ایڑیاں لگا رہا تھا, حسین کس کو آواز دے رہے تھے میرے اکبر کو کون اٹھائے گا. ارے مجھ بوڑھے سے اکبر نہیں اٹھتا, مجھ سے علی اکبر نہ اٹھے گا. حسین کس کو آواز دو گے, علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, حسین اکبر کو اٹھا رہے ہیں, اکبر نہیں اٹھتا. ارے بوڑھے باپ سے کبھی جوان کا لازا اٹھا ہے کیا؟